السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے پیارے بچوں نے اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں آج کی خوبصورت کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی میرے بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے۔ آج کی کہانی انڈیا کے ایک خوبصورت سے پریوار کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک رملہ نامی خاتون رہتی تھی، مہلا رہتی تھی، اور اس کا پتی فوت ہو چکا تھا۔ اس کی 2 بہویں اور پوتے پوتیاں تھیں۔ اس کے دونوں لڑکے کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور رملہ کا بوڑھا باپ بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ یہی کل ان کا پریوار تھا۔ پریوار میں بچے بھی تھے۔ یہ لوگ انڈیا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے جو کہ بہت خوبصورت تھا، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اس گاؤں میں پہاڑ بہت تھے، اور رملہ کا پریوار بھی پہاڑوں میں ہی رہتا تھا۔ پہاڑوں کی غار میں ہی انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ پیارے بچوں، پہاڑوں میں جو کیوز ہوتی ہیں نا، وہیں یہ لوگ رہتے تھے۔ اب انڈیا میں ٹھنڈ کا موسم شروع ہو گیا، ہر طرف سردی زوروں سے پڑنے لگی اور تیز ہوائیں چلنے لگی۔ رات کو روزانہ برف باری شروع ہو جاتی۔ اب دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور بہت زیادہ ٹھنڈ پڑنے لگی تھی۔ رات سے پہلے ہی، شام سے پہلے ہی ہر طرف سناٹا چھا جاتا تھا، اور ہر طرف سنسانی اور ویرانی پھیل جاتی تھی۔ یہ پریوار دن بھر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا، پہاڑوں میں لکڑیاں کاٹتا اور اپنے لیے برف بالٹی میں بھر کر لاتا اور اسے لکڑیوں پر آگ لگا کر بالٹی کے اندر رکھتا تاکہ برف پگھل جائے اور پانی پینے کے قابل ہو جائے۔ اور یہ لوگ جھیلوں میں جا کر، جمی ہوئی جھیلوں میں جا کر ان سے مچھلیاں نکالتے۔ جھیلیں جو کہ سردی کی وجہ سے جم جاتی تھی اور برف بن جاتی تھی، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ اس وقت مچھلیاں کہاں ہیں، اور جھیل کے اندر کس جگہ پر ہوتی ہیں۔ وہ جھیل میں جاتے ہیں اور ایک جگہ برف کاٹ کر سوراخ کرتے، نیچے پانی گرم ہی ہوتا، مچھلیاں اس میں تیری ہوتی۔ وہ مچھلیوں کو باہر نکالتے اور روزانہ رات کو ڈنر کرتے، کیونکہ اب شہر جانا تو ممکن نہیں تھا کہ وہاں سے یہ لوگ اپنا سودا سلف لاتے۔ یہ گرمیوں میں ہی اپنی سردیوں کے لیے انتظامات کر لیتے تھے۔ چاول، پتی، چینی، گھی، آٹا، سب کچھ یہ دالیں وغیرہ اپنے ساتھ گرمیوں میں ہی پاس رکھ لیتے تھے، کیونکہ اتنی سردی میں انہیں پتہ تھا کہ یہ کسی بھی صورت شہر نہیں پہنچ پائیں گے، اور ان کے گاؤں میں تو گدھا گاڑی یا بیل گاڑی ہی چلتی تھی۔ ان کے گاؤں میں اکا دکا کوئی گاڑی آتی تھی۔ یہ گاؤں انڈیا کے بہت دور دراز علاقے سے تھا۔ یہاں پر بجلی اور گیس کی بھی فیسلٹی موجود نہیں تھی۔ یہ لوگ بہت قسم بسری کی مگر خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پریوار میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ یہ لوگ سارا دن کام اور محنت مزدوری کرتے اور رات کو اپنا چولہا جلاتے اور وہیں کھانا بناتے۔ یہ لوگ الگ جلاتے اور وہاں کھانا بناتے، جس سے ان کی غار بھی گرم ہو جاتی اور بچے پاس بستر میں ہی سو جاتے۔ انہیں یہاں بہت مزہ آتا تھا۔ جب برف باری ہو رہی ہوتی تو یہ غار میں لکڑیاں جلاتے، باہر برف باری ہو رہی ہوتی۔ یہ منظر تو اور بھی انٹرسٹنگ اور چارمنگ دکھائی دیتا۔ ان لوگوں کو بہت مزہ آتا اور یہ لوگ بہت انجوائے کرتے اپنی لائف کو۔ اور روزانہ رات کو مچھلی کھانے کے بعد کافی پیتے یا کبھی قہوہ پیتے، سبز پتی کا قہوہ پیتے۔ ان لوگوں کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی اور یہ لوگ دل کے بھی بہت صاف تھے۔ ان کے پاس
دوسری غاروں میں بھی ان کے ساتھ گاؤں والے رہتے تھے. اس طرح سب گاؤں والے غاروں میں رہتے تھے اور شام کو ایک دوسرے کا دکھ درد بھی کرتے تھے اور دن میں ایک دوسرے کی کام میں مدد بھی کرتے تھے. اس طرح سے ان کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا اور ان کی زندگی میں خوشیاں اور سکون تھا. پیارے بچوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے. شکریہ.